अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यूके के शहर नेल्सन से अली रज़ा साहब ने एक इमेज भेजा है जिसमें सवाल उठाया गया है कि क्या सहाबा किराम ने ताबईन व तबा ताबईन ने मिलाद मनाया था। अली रज़ा साहब चाहते हैं कि इस पर तबसरा किया जाए और इस सवाल का जवाब दिया जाए। जी अली रज़ा साहिब, सवाल तो ये उठाया गया है कि सहाबा व ताबईन ने मिलाद मनाया था या नहीं, लेकिन मैं इससे भी थोड़ी सी बात ऊपर, या यूं कहें कि इससे भी पहले से शुरू करना चाहता हूं कि इस्लाम के अकायद व अहकाम के जो माखज़ हैं उनमें सबसे पहला माखज़ कुरान पाक है। कुरान पाक ने अंबियाए किराम का मिलाद बयान किया है और मिलाद मनाने के बहुत ज़्यादा दलाइल कुरान पाक में मौजूद हैं। सूरह मरियम में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, व सलामुन अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या। याह्या अलैहिस्सलाम पर सलाम हो उनके मिलाद के दिन, व यौम यमूत और उनकी वफ़ात के दिन, व यौम युबअसु हय्या और जब उनको दोबारा उठाया जाएगा उस दिन। इसी तरह सूरह मरियम में ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, उनकी ज़बानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। मुझ पर सलाम हो मेरे मिलाद के दिन, मेरी वफ़ात के दिन और जिस दिन मैं उठाया जाऊंगा। अब आप ज़रा सोचें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद हम मनाते हैं तो क्या करते हैं? नाज़ शरीफ पढ़ी जाती है, दरूद व सलाम के नजराने पेश किए जाते हैं, तिलावत कलाम पाक होती है और तो कुछ नहीं होता। इसी तरह आप सूरह कसस का मुताला करें, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का पूरा वाक़या बड़ी तफसीलात के साथ बयान किया है। दीगर अंबियाए किराम हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के मिलाद का वाक़या सूरह आले इमरान में है। तो यूं कुरान पाक हमें बताता है कि अंबिया का मिलाद मनाना चाहिए, मिलाद के तज़करे होने चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह भी इरशाद फरमाया, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। जब तुम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कोई नेमत हो तो उसका चर्चा करो। अब सवाल ये है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नेमत हैं या नहीं? हर मुसलमान यही जवाब देगा कि आप सिर्फ नेमत नहीं बल्कि नेमत कुबरा हैं। सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ा अल्लाह सुब्हानहु व तआला का फजल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अब जहनों में सवाल ये पैदा होगा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तो मिलाद का जिक्र किया, वाक़यात बयान किए, मिलाद मनाया तो नहीं। ये जो मिलाद मनाया जाता है, झंडे लगाए जाते हैं, खुशियों का इज़हार होता है, जलूस होते हैं, खाने पकाए जाते हैं, सदका व खैरात किया जाता है, इसका जिक्र कहाँ है कुरान पाक में? तो कुरान पाक में इसका भी जिक्र है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बाकायदा हमें हुक्म दिया है कि मिलाद पर जब अल्लाह ताला की कोई नेमत हो, खुशी का मौका हो तो उसको उस पर खर्च किया करो। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। ऐ महबूब फरमा दीजिए, जब अल्लाह ताला का फजल हो, उसकी रहमत हो तो उस पर खुशियाँ मनाया करो। हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और इन खुशियों पर जो खर्च करोगे वो उससे बेहतर है जो तुम जमा करके रखते हो। और फिर रिवायात सीरत की किताबें ये भी बताती हैं कि जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मुसलमान तो मिलाद मनाने के लिए मौजूद नहीं थे,
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود میلاد منایا، آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جب آپ پیدا ہوئے۔ یہ سیرت حلبیہ میں ہے، المواہب اللدنیہ میں ہے، اسی طرح السیرت النبویہ، الانوار المحمدیہ، دیگر سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ساتھ یہ بھی بات ہے بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ جس سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، پورا سال اس خوشی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام ماؤں کو بیٹے عطا کیے، کسی کے ہاں بھی بیٹی نہیں ہوئی، کیونکہ اس معاشرے میں بیٹے پر خوشی منائی جاتی تھی، بیٹیاں پیدا ہوتی تو وہ منہ بنا لیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس سال کسی بھی لحاظ سے کوئی منہ بنائے، بلکہ سارے خوش ہوں اور خوشیوں کا اظہار کریں۔ اسی طرح صحابہ کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا۔ اسلامی عقائد و احکام کا دوسرا ماخذ حدیث پاک ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو ہی روزہ کیوں؟ تو فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا تھا۔ میں ہر ہفتہ اپنا میلاد مناتا ہوں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ پھر صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پڑھا۔ بچپن میں میلاد پر مبنی جو کلام ہوتے تھے، نعتیں ہوتی تھی تو سنا کرتے تھے۔ اب بھی کہتے ہیں کہ مولود، فلاں مولود پڑھ رہا ہے، وہ اشعار جن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہے، تو صحابہ کرام بھی مولود پڑھا کرتے تھے۔ یہ مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، وہ جب غزوہ تبوک سے واپس آتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی مدح بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر جو نعت پڑھتے ہیں اس میں شعر پڑھتے ہیں وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے تو زمین چمک اٹھی۔ اب یہ ولادت کا تذکرہ ہے، نبی رحمت خود سن رہے ہیں اور ان کو دعائیں دے رہے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، صدارت نبی رحمت کی ہے اور میلاد پڑھ رہے ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا میلاد پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا بھی معمول تھا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے تذکرے کرتے تھے۔ اب میں ایک اور روایت صحابہ کرام کی ہی پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ المعجم الکبیر للطبرانی، اس کی حدیث نمبر 701 ہے۔ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ایک حلقہ لگا ہوا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کیوں اکٹھے ہو؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا کہ ہم اس لیے اکٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، اس احسان کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ روایت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے ذکر کی ہے
کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ جب سواری پر سوار ہوں تو اس وقت دعا یہ پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام ومن علینا بمحمد، اس کا شکر جس نے ہمیں اسلام عطا کیا اور نبی رحمت کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ اب آگے تابعین میں جاتے ہیں تو حضرت امام ابو حنیفہ جلیل القدر تابعی، ان کا قصیدہ نعمانیہ پڑھیے، اس میں وہ بھی مولود پڑھتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، دیگر تابعین بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا سوال نہیں ہے، جب قرآن سے بات ثابت ہو جائے، حدیث سے ثابت ہو جائے تو اس کے بعد سوال ہی کرنا بے وقوفی ہے کہ صحابہ کرام نے منایا، تابعین نے منایا یا نہیں۔ جب جو بڑے ماخذ ہیں ان سے ثابت ہو رہا ہے تو پھر یہ سوال ہی جہالت پر مبنی ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ صحابہ کرام نے بھی منایا ہے، تابعین نے بھی میلاد کے تذکرے کیے ہیں۔ اور یہاں ایک اور میں اصول عرض کر دوں کہ جو یہ سوالات اٹھاتے ہیں ان کا سوال ہی غلط ہے کہ صحابہ و تابعین نے منایا یا نہیں۔ وہ کہتے انہوں نے نہیں منایا لہذا ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا۔ ایک اصول ہے، جو شرعی اصول ہے نا، ضابطے ہیں جن کی بنیاد پر شرعی احکام اخذ کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اصول ہے ان الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع، کہ جب نبی رحمت صحابہ کرام کوئی کام کرتے ہیں تو کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے، لیکن جو کام انہوں نے نہیں کیے ان کا نہ کرنا اس کام کے عدم جواز کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ اصول بھی پیش نظر رہے۔ تو اگر صحابہ و تابعین نے نہیں کیا تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی میلاد ناجائز اور غلط اور خلاف شریعت ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبتوں کے اظہار کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔